بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و حکمت ٹی وی کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے اس شخص کا واقعہ جس نے 99 انسانوں کی جان لی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا کام چوری، ڈکیتی اور قتل کرنا تھا۔ وہ نہایت غصے والا شخص تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 99 انسانوں کا قتل کر دیا۔ اتنے قتل کرنے کے باوجود بھی اس کے دل میں خوف خدا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ کیا اللہ عز و جل مجھے بھی معاف کر دے گا۔ فکر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور وہ اس سلسلے میں لوگوں سے ملتا رہا تاکہ وہ اسے کسی عالم کا پتہ دیں۔ لوگوں نے اسے اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بتایا کہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ چونکہ وہ نیک بندہ عابد تھا لیکن عالم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے سوچا کہ جو 99 انسانوں کو مار سکتا ہے اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس نے قاتل کو جواب دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سن کر قاتل کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ جب توبہ قبول نہیں ہونی تو تجھے بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس عابد شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے قتل تو کر دیا مگر اس کے دل کو سکون پھر بھی نہ آیا۔ اس نے سوچا معافی کی کوئی صورت تو ضرور ہوگی، اس لیے وہ سب سے بڑے عالم کی تلاش میں لگا رہا اور لوگوں سے اس سلسلے میں ملتا رہا۔ آخر کار اسے ایک بہت بڑے عالم کا پتہ چل گیا اور وہ ان سے اپنے مسئلے کا پتہ کرنے نکل پڑا۔ جب وہ اس عالم سے ملا تو دریافت کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے مغفرت ہے؟ چونکہ اب وہ جس شخص سے ملا وہ بہت بڑے عالم تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے یہاں ہر توبہ کرنے والے کے لیے مغفرت ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر تو جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ یہ بتانے کے ساتھ عالم نے قاتل کو مشورہ بھی دیا کہ تم فلاں علاقے چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ قاتل اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ملک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب مسئلہ یہ شروع ہوا کہ اس کی روح کون لے کر جائے گا۔ رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے آسمان سے اترے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور عبادت کے لیے جا رہا تھا، تو اس کی روح لے جانے کا حق ہمارا ہے۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں طرف کا راستہ ناپ لو، جہاں سے وہ قریب ہو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ جب دونوں طرف زمین کی ناپ کی گئی تو جہاں وہ جا رہا تھا وہ آنے والے علاقے سے ایک بالشت قریب تھا، اس لیے رحمت والے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق حاصل ہوا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی طرف جانے والی زمین اللہ کی طرف سے کم کر دی گئی۔ ایک اور میں آتا ہے کہ اس کو اتنی ہمت دی گئی کہ وہ سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا تاکہ اس کا شمار نیکوکاروں میں ہو جائے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر توبہ کی نیت سچی ہو تو چاہے انسان جتنا بھی گنہگار ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دینی مسائل ہر کسی سے نہیں بلکہ اصل عالم سے ہی پوچھنے چاہیے تاکہ صحیح رہنمائی ہو سکے۔ تو پیارے ساتھیوں، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔